آلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم له الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى الابد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا. سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ماہ مبارک رمضان کی آج کی رات بہت اہم رات ہے، اور پھر آج کی رات سے رمضان کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں شبہائے قدر آ رہی. اب یہ دونوں جملوں کا مطلب سمجھ لیجئے تو پھر میں کل رات کی آقا حسن مجتبیٰ کے حوالے سے کی جانے والی گفتگو کو ایک منزل آگے بڑھاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آج بھی بات مکمل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آقا حسن کا بیان 3 دن مسلسل ہو جائے. تو 2 جملے جو میں نے شروع میں عرض کیے تھے، شب جمعہ، ویسے ہی پورا سال جب شب جمعہ آتی ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کی ایک خاصیت، ایک اہمیت ہوتی. ماہ رمضان کی شب جمعہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اور پھر ہمارے سامنے معصوم کی وہ حدیث آتی ہے جس کے بارے میں مجھے یقین کامل ہے کہ آپ نے اسے پہلی رمضان سے مسلسل سنا ہوگا، کہ ہر روزے کے افطار کے وقت خدا 70,000 ایسے گناہگاروں کو جو جہنم کے حقدار بن چکے ہیں، صرف افطار کے موقع پر اللہ 70,000 گناہگاروں کو، اور ایک روایت میں 70 لاکھ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. یہ خوشخبری دیتا ہے، یہ بشارت دیتا ہے کہ اس روزے کے اجر و پاداش میں میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہر افطار. لیکن جب شب جمعہ آتی تو ہر گھنٹے کے بعد افطار ہوا، 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 گھنٹے کے بعد، یہاں تک کہ سحر کا آخری وقت آ جائے اور روزہ شروع ہونے کا وقت ہو. ہر گھنٹے کے بعد اللہ 70,000 یا 70 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہا. اور پھر اس کے آخر میں وہ حدیث آ جاتی ہے جس کا 2 دن پہلے میں نے صرف سرسری سا حوالہ دیا تھا، اور چونکہ میں یہ حدیث 1976 میں انجمن خدام القرآن میں نے پہلا رمضان پڑھا تھا، اور 1999 تک مسلسل 25 سال میں نے کراچی میں رمضان میں پورے مہینے تقریریں کی تھی، 1 سال کو چھوڑ کر. تو 20 سال سے زیادہ آخری رمضان میں وہ پورا واقعہ پڑھتا تھا، اس لیے میں نے اس کو دہرانا مناسب نہیں سمجھا. اور آج بھی چونکہ وقت کم ہے، موضوع بہت پہلے سے ہی طویل ہے، تو واقعہ نہیں دہرا رہا ہوں، لیکن اس کا خلاصہ کہ اب ہر روزے میں اتنے گناہگار معاف ہو رہے ہیں، اور شب جمعہ کے ہر گھنٹے میں. اب اگر بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ 10 بجے 70 لاکھ گناہگار جہنم کی آگ سے آزاد کیے گئے. یہ تو ہماری ہر وقت کی دعا ہوتی ہے نا، یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم میں بھی یہی بے فقاک رقبتی من النار. دعائے مجیر میں بھی یہی ہے، اجرنا من النار. اور اب شب قدر میں جو آپ جوشن کبیر کی دعا پڑھیں گے اس میں بھی 100 مرتبہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ تینوں راتوں میں کہیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت الغوث الغوث خلصنا من النار.
ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ تو 10 بجے اگر 70 لاکھ گناہگار آزاد کیے گئے تو 11 بجے پھر 70 لاکھ اور 12 بجے پھر 70 لاکھ۔ اب 4 شب جمعہ ہیں، 5 شب جمعہ ہیں، یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اور چوتھے امام اپنے تمام غلاموں اور کنیزوں کو گھر میں جمع کرتے ہیں اور وہ رجسٹر منگواتے ہیں۔ امام کے گھر میں ایک رجسٹر ہے جس کا ایک ایک پیج ایک ایک غلام اور ایک ایک کنیز کے نام پر ہے۔ ہر صفحے پہ ایک غلام کا نام ہے، نیکسٹ پیج پہ دوسرے غلام کا، تیسرے پیج پہ تیسرے غلام، چوتھے پیج پہ چوتھی کنیز کا، اس طرح کر سارا سال یہ غلام اور کنیز جب کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس زمانے میں تو غلام اور کنیزوں کی غلطی کو ان کو وہ سزا ملتی تھی کہ کسی کی ناک کاٹ لی، کسی کا کان کاٹ لیا، کسی کی ہڈی توڑ دی، کسی کا دانت توڑ دیا۔ کوڑے مارنا تو ایک عام سی بات ہے۔ تو جب کبھی کوئی غلطی کرتا ہے پورے سال، یعنی سمجھ لیجئے کہ پہلی شوال عید کے دن سے لے کر امام اپنے غلام کو بلاتے ہیں، تو نے یہ غلطی کی؟ جی ہاں کی۔ اب وہ ڈر رہا ہے کہ مجھے کیا سزا ملے گی۔ امام اس کے نام کا پیج کھولتے ہیں، اس کا نام جہاں لکھا ہے وہاں پہ تحریر کرتے ہیں کہ آج اس نے یہ غلطی کی، ابھی اس کو سزا نہیں دی گئی۔ یہ نہیں لکھا کہ معاف کیا گیا، ابھی اس کو سزا نہیں دی۔ 2 دن بعد پھر غلطی ہوئی، اسی کے نام کا پیج کھولا۔ اس طرح ہر غلام ہر کنی پورا سال گزر گیا۔ ماہ رمضان میں غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، روزہ بھی ہے، گرمی بھی ہے، تھکن بھی ہے، چنانچہ رجسٹر کے پیجز بہت تیزی سے بھر رہے ہیں، یہاں تک کہ آخری رمضان آ گئی۔ امام نے سارے غلام کنیز بلائے، سارے رجسٹر منگوائے اور ایک ایک صفحہ کھولتے جاتے ہیں، نام پڑھتے جاتے ہیں، فلاں ابن فلاں، تو نے پہلی شوال سے لے کے آج 28 یا 29 رمضان تک یہ غلطیاں کی اور تجھے کوئی سزا نہیں دی۔ اس وقت جب سزا نہیں ملتی تھی وہ ذرا خوش ہو جاتا تھا۔ آج جب اس کو 160، 150، 200، 1000، 2000، 5000 سزائیں سنائی جا رہی، اب اس کی عجیب حالت۔ کاش اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ ہاتھ کے ہاتھ مجھے سزا مل جاتی۔ آج اتنی ساری سزا، امام کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، دوسرا پیج، دوسرے کا نام ادھر، تیسرا پیج۔ اب یہ تو تقریر کا وقت تو ضائع نہیں کرنا۔ اب ہر ایک کی عجیب حالت، ایک جانب اس کی غلطیاں یاد دلا کر ایک جانب کھڑا کر رہے ہیں، دوسرے کو بلا رہے ہیں۔ اب جتنی دیر میں رجسٹر مکمل ہوگا اتنی دیر اس غلام کی عجیب کیفیت۔ اور امام ایک مرتبہ آخر میں سب کو دیکھتے ہیں، چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، بدن کانپ رہا ہے، رنگ زرد پڑ چکا ہے، اتنی ساری سزائیں اکٹھا مجھے ملنے والی۔ اور امام کہتے ہیں جا، آج رمضان کی آخری رات ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا، اور اس کے بعد ابھی تک کے واقعے کا ہم سے تعلق نہیں۔ اس کے بعد امام نے آسمان کو دیکھا، خدا بندہ جس طرح میں نے اپنے ان تمام غلاموں اور کنیزوں کی ان تمام خطاؤں کو تیری خوشنودی کی خاطر کر دیا ہے، روزے قیامت میرا نامہ اعمال کھلے، خدا بندہ تو بھی میرے ساتھ رحمت کا یا رحم کا ایسا ہی سلوک کرنا۔ اور پھر امام وہ جملہ کہتے ہیں، پہلی رمضان سے لے کے آج تک جتنے گناہگار جہنم سے آزاد کیے گئے، جس میں شب جمعہ ہر گھنٹے کے 70 لاکھ، اتنے سارے ملا کر آخری رات رمضان کی ہے جس سے اللہ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ اور آج بھی اگر، یعنی رمضان کی آخری تاریخ میں بھی اگر کوئی اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکا تو اب اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں سوائے اس کے کہ وہ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں خلوص دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوا پہنچ جائے۔ اب اس کے اندر امام معصوم، ابن معصوم، پورا سلسلہ عصمت و طہارت۔ یہ جملہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے کہ جس طرح میں نے ان کی سال بھر کی غلطیاں آج معاف کی ہیں، تو میری زندگی بھر کی غلطیاں معاف کرنا، کیونکہ قیامت میں اسی طرح سے میرا نامہ اعمال کھلے گا جیسے آج ان غلاموں کے لیے رجسٹر کھلا۔ اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے، گرچہ جملے ایک بار نہیں بار بار امام نے ایسے کہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید ابھی دعائے ابو حمزہ صومالیہ پورے رمضان پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو پڑھنا چاہیے۔ اس میں بار بار یہی تذکرہ ہے نا کہ خدا بندہ جب قیامت کے دن میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور میرے گناہوں کا بوجھ میری پشت پر ہوگا، تو اپنی رحمت سے سلوک کرنا، عدل سے سلوک نہ کرنا۔ لیکن جملے ایسے ہیں جو کل میں نے بات کہی تھی کہ کبھی کہا کسی سے جاتا ہے، سنایا کسی اور کو جاتا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کے اندر ایک پیغام، اور بہت اہم پیغام۔ وہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام
کہ اللہ سے بس معافی مانگو اور توبہ کرو اور رمضان کی برکتیں مانگو؟ نہیں، یہ تو ہر ایک کو پتا۔ یہاں پیغام یہ ہے، جو ایک اور بہت مشہور حدیث ہے، یاد رکھیے، بندہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ بہت مشہور حدیث ہے نا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے۔ اب پیغام اس میں یہ کہ تم اللہ سے رحمت مانگ رہے ہو، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، تم بھی کسی پہ رحم کرتے ہو؟ تم بھی کسی کو معاف کرتے ہو؟ مانت تم نے کہا کہ جی ہم فلاں آدمی کو کیسے معاف کرے، اس نے تو اتنی بڑی غلطی کی، اس نے تو ایسا ظلم کیا، وہ تو ہمارا پیسہ کھا گیا، وہ تو ہم پر یہ ظلم کر کے گیا۔ کیا تم اللہ سے یہی توقع کر رہے ہو کہ اللہ بھی تم سے یہی کہے گا کہ میں کیسے تمہیں معاف کروں؟ تم نے تو میرا فلاں قانون توڑا ہے، تم نے تو میرا فلاں حکم شریعت کا مذاق اڑایا ہے، تم نے تو فلاں گناہ کیا۔ خدا سے تو یہ توقع کر رہے ہو نا کہ وہ تم کو سب کچھ غلطیاں دیکھنے کے بعد بھی معاف کرے اور عطا کرے، عطا بھی کرے۔ بڑے سے بڑا گناہگار بھی جب دعا کا وقت آتا ہے، دعائیں تو اتنی لمبی لمبی مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دینے والا دے گا، لیکن جو چوتھے امام کا اصل پیغام تھا، دیکھیں وہ اس واقعے کو خالی اپنے اور خدا کے درمیان دعائے ابو حمزہ صومالی کی شکل میں بھی پیش کر سکتے۔ پہلے غلاموں کو معاف کر کے پھر خدا سے رحمت مانگی، رمضان میں یہ پیغام دیا کہ تم بھی دوسروں کو دینا سیکھو۔ خدا بندہ مجھے یہ دے دے، لیکن جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں تم دوسروں کو کتنا شریک کر دو۔ اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، تو جنہوں نے تمہاری خطائیں کی ہیں ان میں سے کتنوں کو تم نے سچے دل سے معاف کیا۔ اور یہاں پہ آگے چل کے میرا موضوع بننے والا ہے آج کے آخر میں یا شاید کل، کہ اس وقت جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو میں ہر سال شہزادی کونین کی شہادت کی مجلسوں میں بیان کرتا ہوں، طلاق طلاق اور طلاق۔ یہی اس میں ایک فیکٹر یا ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے نا کہ ایک دوسرے کی غلطیاں اور خطائیں جو ہے وہ نظر انداز نہیں کی جاتی۔ یا فی الحال موضوع نہیں، یہ ٹائم سے پہلے تو ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر گھنٹے میں لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، اور یہ جتنے لوگ آزاد ہوں گے آج کی شب جمعہ، یہ ٹوٹل جمع کیجئے گا، آخری رمضان میں پورے مہینے کے گناہگار رہے گا جہنم سے۔ مگر شرط یہ بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، خدا سے آپ بھی دوسروں کو دینا سیکھیں، اور آپ خدا سے معافی مانگیں تو آپ بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اب دوسروں کو تو آدمی کیا دے، باپ ہے، ماں ہے، گھر والے ہیں، اولاد ہیں، ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اب ایک تقریر میں ساری بات تو نہیں ہو سکتی ہے، تو شب جمعہ کے اعتبار سے، کیونکہ مجھے ایک ہی شب جمعہ آج کی ملی تھی، میں نے چاہا کہ شروع میں چند جملے آپ کے کو جھنجھوڑوں، اور پھر یہ شب جمعہ معافی کے علاوہ دعاؤں کی رات ہوتی ہے پورے سال، یہ تو ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ۔ تو یہاں پہ میری دو خاص طور پہ نہیں، ایک درخواست ہے اور ایک مسئلہ شرعی۔ درخواست یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ شب قدر میں دعائے جوشن کبیر تو ضرور پڑھیں گے، وہی پیغام جو دعائے مجیر کا تھا شب قدر میں وہ اور بڑھ جائے گا۔ 100 مرتبہ آپ یہ جملہ کہیں گے، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ مگر اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ہم اور آپ اس وقت ظاہری اعتبار سے اطمینان سے بیٹھے ہیں، اگرچہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وتظاہر الزمان بنا، پورا زمانہ ہمارا دشمن ہے، اس کے باوجود فی الحال تو آپ آرام کے ساتھ، وہ ہمارے ہی بھائی جن پہ آگ اور آہن اور بارود کی بارشیں ہو رہی، مسلسل شہادتیں ہو رہی۔ ایک رہبر شہید کی شہادت کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوا، روزانہ یہ روزے کے عالم میں افطار کے موقع پہ کتنے صاحبان ایمان وہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں، سلسلہ بڑھ رہا۔ دعائے جوشن صغیر، دشمن سے حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور اولاد کے تحفظ کے لیے یہ جوشن کبیر سے بڑی دعا۔ جوشن کبیر آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتی، جوشن صغیر دشمنوں سے تحفظ دیتی۔ ویسے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ آپ پورے رمضان یہ دعا پڑھیں ہر رات، اس نیت کے ساتھ کہ وہ صاحبان ایمان جو ایران کے اندر اس وقت ان مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں، لبنان کے اندر مسلسل ان پہ مظالم کیے جا رہے ہیں، فلسطین ابھی بھی نشانہ بنا ہوا،
ان صاحبان ایمان کی تحفظ کی نیت سے. لیکن اگر پورا رمضان ممکن نہیں ہے تو کم از کم شب جمعہ، اور اگر شب جمعہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم از کم شب قدر. اب میں اس کے کچھ واقعات بھی میرے پاس ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، تو بس میرا ایک مشورہ ہے. اور آپ جوشن صغیر کی فضیلت، جہاں جوشن صغیر کتاب میں لکھی ہوگی، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیراگراف ہوگا جوشن صغیر کے لیے، وہ پڑھ لیجیے. اور ضمناً یہ بات کہہ دوں کہ یہ تو اس وقت پوری قوم کا مسئلہ، لیکن اگر کبھی انفرادی طور پر آپ ایسے دشمنوں کے درمیان پھنس جائیں کہ موت و حیات کا مسئلہ ہو، گویا تلوار آپ کی گردن پر ہے، تو یہ آپ کے تحفظ کی بہترین چیز ہے. یہ ہوا آج شب جمعہ کی مناسبت سے ایک انتہائی اہم عمل جس کا میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں. تیسری چیز، ماہ رمضان میں دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے، راتوں میں زیادہ عبادت کی جاتی ہے. رمضان کی عبادتوں میں ایک عبادت ہے غسل، اور غسل کے حوالے سے ہمارے پاس دو نظریے ہیں. ایک نظریہ مثلا امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ہے، شہید قائد، شہید رہبر آقا خامنہئی کا تھا یا ہے. اور ایک نظریہ مثلا مرحوم آیت اللہ خوئی کا تھا، آیت اللہ سیستانی کا ہے. دو نظریے کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ رمضان میں کتنے غسل مستحب ہیں. یہ غسل دن کے نہیں ہیں، رات کے ہیں، سوائے ایک کے. عام طور مشہور یہی ہے، جیسے امام خمینی کا بھی نظریہ آغا ہے، خامنہئی کا بھی نظریہ، کہ رمضان میں 22 غسل مستحب ہے. ہر طاق رات میں، یعنی ایک رات چھوڑ کر پہلے 20 دن تک تو 10 بنیں گے، 20 دن میں 10، اور آخری 10 دن روزانہ ایک غسل، تو یہ 10 اور 10 20 ہو گئے. شب قدر 23 والی، اس کے آخر رات میں ایک اور غسل. ایک تو اول رات میں ہوگا جو ہے نا کہ 21 سے 30 تک ہر رات کو کرنا ہے، 23 کی رات، اور ایک آخر شب میں فجر سے پہلے، یہ ہو گئے 21 غسل. اور پہلی رمضان میں دن کے وقت، تو یہ 22 غسل جو ہیں وہ عام طور پہ رمضان کے مستحب غسل ہیں. یہ ذرا مشہور نظریہ ہے، لیکن یہ ان علماء کا نظریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سنت غسل وضو سے کفایت نہیں کرتا. غسل کریں گے آپ، لیکن وضو کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کو وضو الگ سے کرنا. بہت ہی آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں سنت غسل کے لیے کمزور حدیث، ضعیف حدیث پوچھتی ہے کہ آپ اس کو کنفرم کریں. جب وہ اس کو کنفرم کرتے ہیں پھر وہ اپنے سائن کرتے تھے، سائن خود کرتے ہیں. یہ ہمارے مراجع کا طریقہ ہے، چاہے آغا حکیم ہو، چاہے آغا خوئی ہو، چاہے آغا بروجردی. علامہ طالب جوہری بھی چونکہ آغا محسن حکیم کے شاگردوں میں تھے، لیکن نہ مجتہد تھے نہ مرجع تھے. کہنے کہ ایک دفعہ میں بھی وہاں جا کے بیٹھ گیا اپنے استاد کے ساتھ. ان کے استاد جو تھے وہ آغا محسن حکیم کی کمیٹی میں تھے. ایک مسئلہ آیا، یہ مسئلہ آج کل ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے. اس وقت تو بہت کم لوگ جانتے تھے، کیونکہ اس وقت مغربی ممالک کا سفر اور ہوائی جہاز کا سفر اتنا عام نہیں تھا. آپ کے بزرگ بھی اگر زیارتوں میں گئے ہوں گے یا ٹرین سے گئے ہوں گے یا پانی کے جہاز سے، یہ 50s کی بات ہو رہی، تو ہوائی جہاز کا سفر بہت کم تھا. چنانچہ نئے نئے مسئلے آتے تھے. اب آئیے پہلے 7ویں امام کی ایک حدیث اور اس پر ایک دشمن اہل بیت کا مذاق اڑانے والا اعتراض سن لیجیے. 7ویں امام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نے ہفتے میں 35 نمازیں واجب کی، روزانہ 5، ہفتے میں 7 دن، 7 5 35. اب وہ ایک دشمن اہل بیت ہے ابن تیمیہ، جس کا نظام سعودی عرب میں چل رہا، جس کا نظام پاکستان کے اندر جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ چلا رہا. اس نے مذاق اڑایا. یہ کون سا امام ہے جیسے بچوں جیسی بات بتا رہا. ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ ہفتے میں 35 نمازیں ہوتی، وہ باقی چیزیں اس کی چھوڑ دیجیے، نہ ہمارے پاس وقت ہے نہ ضرورت ہے کہ اس میں جائیں. لیکن اتنا سا جملہ امام کا کہ ہفتے میں 35 نمازیں، بس یہ یاد رکھیے. آغا محسن حکیم
ان کی کمیٹی بیٹھی، ایک سوال ہی آیا ہے کہ میں اپنے شہر میں ہوں، میں فجر کی نماز پڑھ کے میں جہاز پہ بیٹھا اور مثلا بغداد پہنچا یا جدہ پہنچا، اور ابھی وہاں فجر کا وقت نہیں آیا تھا، جب میں وہاں پہنچا تب فجر کا وقت آیا، اب یہ نماز میں پڑھ کے آ چکا ہوں اپنے کراچی میں۔ اب آج کل تو ایئر ٹریول اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، نماز میں بھی اور روزے میں بھی۔ آپ نے یہاں روزہ افطار کیا، جہاز پہ بیٹھ کے گئے، ایسے شہر میں پہنچے ابھی وہاں سورج نہیں ڈوبا ہے، دن چل رہا ہے، تو آپ سن لیجئے کہ جب کی بات ہے اس وقت تو پانی کا جہاز یا ٹرین میں تو یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا، اتنی رفتار ان کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہوائی جہاز میں تو ہے نا۔ یہاں آپ نے نماز پڑھی، دوسرے شہر میں گئے، وہاں اس نماز کا وقت نہیں آیا تھا، آپ کے پہنچنے کے بعد وقت آیا، تو اب وہ سوال پوچھ رہا ہے وہ آدمی، وہ لڑکا، وہ نوجوان، اس وقت زیادہ تر اسٹوڈنٹ جاتے تھے پڑھنے کے لیے باہر، کہ کیا یہ نماز مجھے دوبارہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ جہاں میں پہنچا ہوں وہاں تو ابھی رات ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذانیں ہوں گی۔ تو اب ان علماء نے جو آقا حکیم کے شاگرد ہیں جواب لکھا، پہلے خود غور کیا، پھر دیکھا، پھر کہا کہ ہاں تم نے نماز تو پڑھ لی، لیکن اب جہاں پہنچے ہو وہاں تو نماز ابھی واجب نہیں ہوئی ہے، چنانچہ فجر کی نماز دوبارہ پڑھو گے جب یہاں اذان ہوگی۔ پھر آقا حکیم تشریف لائے کہ اب وہ سب سوالات کو چیک کریں، انہوں نے سوال پیش کیا، کہا یہ جواب لکھا، کہا کہ نہیں، جواب کاٹ دو اور یہ لکھو کہ اب دوبارہ نماز نہیں پڑھنا ہے کیونکہ تم فجر پڑھ چکے ہو۔ اب یہ شاگردوں نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ یہ تو آگے ایسے کتنے ہی مسئلے آئیں گے، خط میں تو اس کا جواب لکھیں گے۔ دلیل کا 7ویں امام کا فرمان ہے کہ ہفتے میں 35 نمازیں ہوتی، اگر یہ ایک نماز فجر کی اور پڑھ لے گا تو ہفتے میں 36 نمازیں ہو جائیں گی، یہ حدیث امام کے خلاف۔ 35 نمازیں بچوں جیسا مسئلہ ہے، لیکن اس سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا، کہا کہ دوبارہ نماز نہیں پڑھنا، اور یہی فتویٰ مرحوم آغا خوئی کا تھا، یہی آج آغا سیستانی کا، کہ اگر آپ کراچی میں فجر یا ظہر یا مغرب پڑھ کے ایسی جگہ گئے جہاں ابھی ٹائم نہیں ہوا، دوبارہ اذان ہوئی ہے تو وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، ورنہ دن کی 5 کے بدلے 6 نمازیں ہو جائیں گی، ویک کی 35 کے بدلے 36 نماز ہو جائیں گی۔ ایک ایک لفظ، بہت ہی عام سے جملے، سننے میں بہت ہی معمولی باتیں، لیکن آنے والے زمانے کے اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ میں آپ کی کیا بات کروں، یہ مسئلہ مجھے پیش آتا ہے ہر سفر میں، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے، اور یہی مسئلہ روزے کی حد تک بھی۔ خیر، بات ختم ہو گئی، لیکن اس میں اصول آیا، یہ قرآن کا بھی ہے، جو کلام امام کا بھی ہے، کہ خالی سرسری پڑھنے سے یا ترجمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے۔ اب یہ جو لفظ میں نے کہا نہیں، کل بہت اہم لفظ بننے والا ہے، جو کل میں شروع میں ایک مسئلہ بتا دوں گا، صرف ایک مسئلہ آقا حسن کے حوالے سے۔ اب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے آقا حسن کی، ایک بڑی ذمہ داری پروردگار نے آقا حسن کو یہ دی تھی کہ تمہیں کربلا کے جہاد کی تیاری تمہیں کرانا، جہاد کربلا حسین کو کرنا ہے، تیاری تمہیں کرانا، اور یہ آسان مرحلہ نہیں تھا۔ کل بطور مثال میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو دوہرا دوں، اور وہ یہ ہے کہ قوم جب بہت زیادہ قربانیاں دے چکی، اپنے ہاتھ سے اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھا چکی، ان کی عورتیں اپنے سامنے اپنے سہاگ کو اجڑتے دیکھ چکی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیمی کے عالم میں ہوں، اور پھر ایسے دشمن سے اگر مصالحت کر لی جائے تو جنہوں نے یہ صدمے اٹھائے ہیں، جنہوں نے یہ غم برداشت کیے، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس لیے قربانی ہم نے دی ہیں، اس لیے کہ آج اسی دشمن کے ساتھ ہم میز پہ بیٹھ کر مذاکرات کر کے صلح نامے میں دستخط کریں، بہت مشکل کام ہے، خود اس شخصیت کے لیے بھی، کیونکہ امام امت کا باپ ہوتا ہے۔ میرا جوان بیٹا مرے گا، مجھے جتنا غم ہوگا اس سے زیادہ غم میرے آقا اور مولا امام زمانہ کو ہوگا۔ ایک عورت بیوہ ہو جائے گی، وہ جتنا غمگین ہے اس سے زیادہ امام زمانہ اس کے دکھ میں شریک، اس سے زیادہ، اور پھر پتہ چلے کہ ان کے ساتھ مصالحت۔ آپ کو یاد ہوگا جب عراق ایران جنگ اختتام کو پہنچی تھی، کب؟ جب امام خمینی نے صدام یا عراق کے ساتھ صلح کی تھی، تو کیا جملہ کہا کہ یہ مصالحت میرے لیے زہر کا پیالہ پینا آسان ہے، یہ مصالحت مشکل ہے۔
امام خمینی کی خاصیت یہی تھی کہ ان کا ایک ایک لفظ بہت ہی نپا تلا ہوتا. زہر کا پیالہ پلا دیتے یہ آسان تھا، لیکن پھر اس کے بعد دین، شریعت، حکم خدا تقاضا کر رہا. اور یہ امام حسن کا امتحان تھا. ایسا ظالم. آپ مولا کے حوالے سے جب یہ واقعات سنتے ہیں کہ حاکم شام کا کیا طریقہ تھا، آپ کا خون کھول اٹھتا. حسن کے تو بابا بھی ہیں، غیرت مند بیٹا ہے، لیکن اسی دشمن کے ساتھ بیٹھ کے مصالحت کرنا پڑ رہی. اور پھر کیوں؟ یہ مصالحت اس لیے تھی کہ آگے کربلا کی تیاری کرنا. اور یہ بھی پتا ہے، جیسے فرض کیجئے کہ آج کہیں ایسی مصالحت اور آپ کو پتا کہ سامنے والا ابھی ہر بات مان رہا، بعد میں ہر چیز سے مکر جائے گا، پتا ہے کہ یہ ہر چیز کا انکار کرے. چنانچہ اس صلح نامے کی ایک شرط تھی نا کہ شیعان علی کی جان، مال، عزت، آبرو کو تحفظ ہوگا. کتنا تحفظ ملا؟ تاریخ اسلام کے 3 ظالم ترین آدمیوں میں سے 2 امام حسن کے زمانے میں گزرے. ایسی صلح نامے کے فوراً بعد ایک ہے ابن زیاد کا باپ زیاد. کتنا ظلم کیا اس نے صاحبان ایمان پر. یہ امام حسن کی زندگی پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ امام حسن کے زمانے کا. اور کتنی عجیب بات ہے، یہ مولا کائنات کے زمانے میں مولا کا گورنر تھا. چنانچہ یہ تو ایک ایک شیعہ کو پہچانتا ہے، شیعہ تقیہ کر کے بھی اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اور دوسرا بسر ابن ابی ارطاد، اس کا تو بہت سے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا، مگر کتنے صاحبان ایمان کا خون بہایا اس صلح نامے کی دوسری شرط کے خلاف ورزی کرتے ہوئے، جس پہ آقا حسن نے دستخط کیے. لیکن وہ صلح نامہ آج کا موضوع نہیں ہے، وہ 28 صفر کی مجلس کا موضوع. آج کا موضوع یہ کہ یہ حسن کی ذمہ داری بنی تھی کہ یہ ساری قربانیاں دو تاکہ کربلا کا جہاد ہو سکے. مگر اس میں آقا حسن کو ایک بہت بڑا، اس جہاد کے لیے، کربلا کے لیے بہت بڑا ایک مشن ان کا یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اہل بیت کے قریب لائیں. اور اس کے لیے حسن مجتبیٰ کا دسترخوان. یہ حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کی جو اتنی شہرت ہے، آقا حسین کے دسترخوان کی شہرت کیوں نہیں؟ چوتھے امام کے دسترخوان کی اتنی شہرت کیوں نہیں؟ آقا حسن کا دسترخوان تبلیغ دین، مودت اہل بیت اور لوگوں تک آل محمد کی معرفت پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا. اچھا، اب یہاں پر ایک جملہ آتا. یہ جملہ چونکہ ایک فقہی مسئلہ بھی بنتا، اس کے لیے تھوڑی آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. رات کے 11 بجے دن بھر آپ نے روزہ رکھا ہے، افطار کے بعد ویسے ہی پیٹ پھولنے لگتا، سونے کا دل چاہتا ہے، آرام کا دل چاہتا ہے، اور اس میں ایسی خشک بات. ایک توجہ، آقا حسن کے بارے میں آپ نے 2 باتیں بہت سنی ہیں نا، ایک دسترخوان، ایک راہ خدا میں خرچ کرنا. غلام نے جوتیاں سیدھی کر دی، امام نے اٹھا کے 30,000 اشرفیاں اس کو دے دی. وہی انعام جو حاکم شام نے دیا تھا غلام کو دے دیا. ایک واقعہ نہیں، واقعات پہ واقعات. اب میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ باتیں بہت ہیں. حاکم شام نے جب یہ دیکھا کہ میں نے تو اس لیے یہ دولت، یہ انعام دیا تھا، انعام بھی نے تحفہ دیا تھا حسن کو، کہ اس کی وجہ سے حسن میرے خلاف کچھ نہیں بولیں گے. کہ دیکھیں کبھی کسی کو پیسے دے کے بھی اس کا منہ بند کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. جنگ حنین تاریخ اسلام کی بہت اہم جنگ ہے. میں اس جملے کی تشریح میں چلا گیا تو کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا. جنگ حنین بہت اہم جنگ ہے. کبھی کبھار ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ احد میں بھاگنے والوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ تو قرآن میں آیت آ گئی کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. مگر یہی لوگ جنگ حنین میں بھی بھاگے، اور جنگ حنین کے بعد کوئی آیت نہیں آئی. تو اصول اپنی جگہ رہے گا. جنگ حنین بہت اہم جنگ ہے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو کہتے ہیں جب قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ. جنگ احد میں، لیکن جنگ حنین میں سیم ہسٹری ریپیٹ. اس کے بعد جب وہ جنگ ختم ہوئی تو پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو ایک آدمی کو اس کی توقع سے کم پیسے ملے، اس نے پیغمبر کی شان میں گستاخی شروع کر دی.
یہ بھی مرجع کا ایک کام ہوتا ہے کہ جو الفاظ حدیث کے آ جائیں نا تو سمجھے کہ الفاظ کا مطلب کیا ہے. جو کل میں نے کہا تھا قرآن کے الفاظ پڑھنا الگ ہے، قرآن کے الفاظ کو سمجھنا الگ ہے. بہت چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، یہ ساری مرجعیت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں. روزے کے عالم میں ایک عورت اپنی کنیز کو برا بھلا کہہ رہی ہے. امام نے سنا، اپنی کنیز سے کہا کہ کھانا تیار کر کے اس کے گھر میں لے جاؤ اور کہو کہ کھا لو. دوپہر کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا عالم ہے. کنیز پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ امام نے کھانا بھجوایا ہے، کھا لو. واضح جملہ ہے نا. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بس امام نے کہا کھا لو تو کھا لو. لیکن وہ عورت گناہگار تھی، بد اخلاق تھی، غصے والی تھی، لیکن ناسمجھ نہیں تھی. ماہ مبارک رمضان میں روزے کے درمیان امام کھانا بھیج کر یہ کہے کھا لو، دیٹ مینس میری کوئی غلطی ہے. بھئی ہمارے لیے تو کافی ہے نا کہ امام نے کھانا بھیجوا دیا. روزے کے عالم میں امام کے نام پہ نماز قربان، روزہ قربان، واجبات قربان. نہیں، سمجھ گئی. فوراً چادر اوڑھ کے آئی امام کے گھر میں. فرزند رسول، یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں روزے کے عالم میں ہوں اور قرآن بھی منع کرتا ہے. آپ کے بھی اس سے پہلے کے سارے احکام تھے کہ حرام ہے کھانا کھانا، یہ کھانا کیوں بھجوائے؟ کہا جب روزے کے عالم میں تجھے اپنی زبان پہ قابو نہیں اور اسے برا بھلا کہہ رہی ہے تو ایسے روزے کا فائدہ کیا؟ یہ جملہ امام اس کو پہنچانا چاہتے تھے، لیکن سمجھدار تھی تو پہنچا. ہم اور آپ ہوتے تو ہم سے کہتے امام کا تبرک آیا ہے ہمارے پاس، پیٹ بھر کے کھاؤ، اور پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں کہ مولا کس لیے. یہاں ضرورت پڑتی ہے مرجع کی کہ جو لفظ امام نے کہا ہے کیا مطلب بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ مقصد کچھ اور. ایک ضمنی بات آ گئی نا. اب سن لیجئے جو اصل واقعہ. پیغمبر کو اس نے مجمع عام کے اندر برا بھلا کہنا شروع کر دیا. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا اے علی جا کے اس کی زبان کاٹ دو. بہت مشہور واقعہ، زبان کاٹ دو. یہ شان رسالت میں گستاخی کر رہا ہے. یہ جملہ پیغمبر نے نہیں کہا، لیکن اس وقت اس کا جرم یہی تھا کہ شان رسالت میں گستاخی کر رہا ہے. زبان کاٹ دو. اب سارے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ علی تلوار لے کے چلیں اس کی زبان کاٹیں. علی نے تلوار لے کے زبان کاٹنے کے بجائے درہم و دینار کی تھیلی اس کے حوالے کر دی اور واپس آ گئے. رسول نے مسکرا کے کہا اے علی تم نے وہی کیا کہ جو میرا مقصد تھا. اس کی زبان پہ تالا پڑ گیا. اب وہ خاموش ہو گئے. دیکھیے بہت ساری باتیں اس میں سمجھانے کی ہیں، لیکن ایک تو وقت نہیں، دوسرا مجمع سمجھدار مجمع کم بے شک ہے اور روز کم ہوتا جائے گا جیسی تقریریں میں کر رہا ہوں. میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم جملہ ہے مولا علی اور امام حسن کے حوالے سے جو کل آئے گا. پہلے مجھے آج لانا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا. وہ جملہ کیا؟ مولا علی کے حوالے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، امام حسن اس میں شریک. بعض اوقات آدمی کو پتہ ہوتا کہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں یہ غلط فیصلہ ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے محبت کرنے والوں کا دباؤ ہوتا کہ وہ اس دباؤ کے بعد مجبور ہو کے کبھی محبت کرنے والوں کا جو مثال میں کل دوں گا اور کبھی مخالف ہوگا، مجبور ہو کر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے. یہ پتہ ہے اس کے کہ یہ غلط ہے، اس کے نقصانات ہوں گے. مولا کے لشکر نے کتنا دباؤ ڈالا تھا کہ حاکم شام نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہیں، اب اس کی بات مان لیں. مولا نے بات مان لی نا. کیا مولا نہیں جانتے تھے کہ سارا فراڈ و دھوکہ؟ وہ قرآن بھی نہیں ہے، وہ خالی وہ کپڑے کے اندر پتھر لپیٹ کے اٹھا دیے گئے یہ قرآن. لیکن اتنا دباؤ تھا علی کے لشکر کا. یہ علی کے سچے شیعہ نہیں تھے، لیکن کہہ رہا ہوں. اور کبھی محبت کرنے والوں کا دباؤ، محمد حنفیہ کا دباؤ باپ کو برداشت کرنا پڑا. عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر علی کے داماد، ان کا دباؤ برداشت کرنا پڑا. اور ایک ایسا فیصلہ مولا نے کیا جو مولا کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن دباؤ یہ کل آئے گا، آج نہیں، وقت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے بھی ایک بہت غلط فیصلہ کیا تھا، جس وقت کیا تھا اسی وقت مجھے پتا کہ میں اس پہ پچھتاؤں گا. لیکن ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ایک باپ ہے اس نے ایک فیصلہ کیا کہ فلاں کام کرنا. 4 بیٹے ہیں، سب محبت کرنے والے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بابا یہ نہیں، یہاں مکان نہ لیجیے، وہاں مکان لیجیے، یہ بزنس نہ کیجیے، وہ بزنس کیجیے. باپ کو پتا ہے کہ ان کو نہیں معلومات پوری، یہ پوری بات نہیں جانتے ہیں. لیکن وہ 4-5 گھر والے، بیٹے جگر کے ٹکڑے، محبت کرنے والے اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے کر لو. بعد
بعد میں تم ہی پچھتاؤ گے، بعد میں تم ہی کو نقصان ہوگا۔ میں بہت جلدی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے بہت اچھی مثال نہیں دے پا رہا ہوں۔ جب یہ CWA کے نوجوانوں نے مجھ سے کہا مولانا رمضان میں بھی آپ تقریریں کیجیے، میں نے کہا رمضان میرا ڈائبٹک کا مسئلہ، میرا روزے کے عالم میں انسولین کے ساتھ روزے رکھنا بڑا مشکل مسئلہ ہوگا۔ نہیں مولانا بس میں نے کہا چلے ٹھیک، مجھے پتا تھا کہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں، میں تو نہیں پچھتاؤں گا، مجھے تو ثواب ملے گا، مجمع پچھتائے گا۔ اور پچھتا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ جو گراف نیچے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں جب ٹی وی پہ بیٹھے سن رہے ہوں گے ان کو نہیں پتا ہوگا یہاں کتنے لوگ بیٹھے۔ بس یہ کہہ دوں کہ اس وقت فرشتے بہت زیادہ ہیں، بلکہ آج میں فرشتوں ہی سے خطاب کر رہا ہوں، جو آگے یہ بھی فرشتے ہی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہے۔ غلط فیصلہ تھا، لیکن مجھے اس دباؤ پہ کرنا پڑا تھا کہ آئندہ یہ دباؤ نہ پڑے۔ تو جلدی سے میں مختصر بات کر لوں کہ آپ زبان کاٹ دو، یعنی ایسا اس کے ساتھ سلوک کرو کہ یہ بولے ہی نہیں۔ مولا نے اس کو درہم و دینار دے دی۔ امام حسن کا دسترخوان اور امام حسن کی خیرات، حاکم شام پیسے دے رہا یہ سمجھ کر کہ یہ پیسے لے کے حسن میرے خلاف نہیں کریں گے، بولیں گے، اور امام حسن بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تیری نیت کیا، تو میرے نگاہ میں اس پیسے کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے کہ میں گھر لے جاؤں، وہیں دروازے پہ کھڑے پڑے اس غلام کو دے دیا جو جوتیاں خالی سیدھی کر رہا۔ لیکن جب اس نے 2-3 یہ واقعات دیکھے تو آخر پیغمبر کی ایک حدیث اس نے کوٹ کر دی کہ آقا حسن مجتبیٰ، آپ کے جد نے کہا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی کرنے میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس میں 4 لفظ ہیں، لا خیر فی اسراف، کوئی لا خیر، کوئی خیر نہیں ہے اسراف میں، یہ اسراف نہیں ہے۔ ایک غلام نے جوتی سیدھی کی، آپ نے 30,000 اشرفیاں اس کو دے دی۔ آقا حسن نے کیا کیا؟ یہی حدیث رسول کے الفاظ کی ترتیب پلٹ دی۔ پھر اس سے ایک فقہی مسئلہ بنا، وہ بھی میں اشارتاً ابھی بتا رہا ہوں۔ یہی 4 جملے امام نے رکھے، جو دوسرے نمبر کا لفظ تھا اسے چوتھے نمبر پہ لے گا، جو چوتھے نمبر کا لفظ تھا اسے دوسرے نمبر پہ لے آیا، اور اس سے ایک واجبات کا مسئلہ بھی بنا، بھی سنیے گا۔ لا خیر، خیر نہیں ہے، فی اسراف، فضول خرچی، یہ فضول خرچی ہے نا، اور امام نے وہی حدیث کے الفاظ رکھتے ہوئے بدل دی، لا اسراف فی خیر، نیکی کے کام میں کبھی اسراف ہوتا ہی نہیں، الفاظ وہی ہے، ترتیب بدل دی۔ اچھا اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی سن لیجئے موقع کی مناسبت سے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہمارے مراجع کے 2 فتوے ہیں۔ بات کو مختصر رکھنے کے لیے کہ آج ذرا مسئلے زیادہ بھی ہو گئے، وقت بھی بہت تیزی سے گزر گیا، ایک مسئلہ یہ آتا ہے شریعت میں کہ خمس آپ پر واجب ہے کب؟ ضروری خرچے آپ کر لیں، پھر جو بچ جائے بچے ہوئے بھی۔ لیکن ایک خرچہ ایسا ہے کہ آپ نے خرچہ کر لیا پھر بھی اس کا خمس دینا، وہ ہے فضول خرچی۔ آپ کی آمدنی جتنی ہے، جتنے پیسے ہیں آپ خرچ کریں اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن آپ نے فضول خرچی کر لی۔ آپ کی حیثیت کے مثلا 3 کروڑ کے فلیٹ کی، مجھے پتہ نہیں کراچی میں 3 کروڑ کا فلیٹ کہاں ملتا ہے، لیکن ملتا ہے یہ پتہ، آپ نے 5 کروڑ کا فلیٹ لے لی، چلے گئے، آپ کی جیب سے نکل گئے 5 کروڑ، سال کے آخر میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی 2 کروڑ کا خمس آپ کو دینا۔ خدا بندہ کون سے 2 کروڑ کا؟ وہ جو تم نے زیادہ خرچ کر دیا، حیثیت سے زیادہ۔ شادی میں مثلا 1 کروڑ کا خرچہ کرنا ہے حیثیت کے مطابق، ہم نے 3 کروڑ خرچ کر دی۔ جو خرچ کر دیے، جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، جو آپ کی جیب میں ہی نہیں ہے، اس کا بھی خمس دیجیے، کیونکہ فضول خرچی میں جو پیسے جائیں گے اس کا خمس آپ کو دینا ہے، وہ حرام خرچہ۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ بچہ بھی مسئلہ جانتا ہوگا، مدرسے میں پڑھتا ہوگا۔ اب ایک بحث آتی کہ اگر کوئی آدمی نیکی کے کام میں فضول خرچی کرے، یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے اتنی، اس نے ایک پوری مسجد بنا دی، اب اس کی حیثیت نہیں ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، جو اس کی تنخواہ ہے، جو اس کی آمدنی ہے، جو اس کے خرچے، اس کو دیکھتے ہوئے
10,000 20,000 50,000 1,00,000 2,00,000 تو تم دے سکتے ہو مسجد میں ڈونیشن، پوری مسجد بنا دی۔ ہمت کی ہے نا، حوصلہ دکھایا ہے اس نے، قربانی دی ہے نا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر نیکی کے کام میں خرچ کیا۔ اب یہاں پر اس حدیث کی وجہ سے بھی بحث ہوتی ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو ہم نہ فضول خرچی مان سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے صحیح خرچ کیا، کیونکہ جو اس نے خرچ کیا ہے نا ایک طرح سے سادات کا حق بھی اس نے ضائع کر دیا۔ خمس نکلتا اس کا تو سید کو جاتا۔ اس لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر حیثیت سے بڑھ کے نیکی کے کام میں خرچ کیا، مسجد بنائی، یتیم خانہ بنایا، کوئی بہت بڑا ڈونیشن دے دیا اپنی حیثیت سے زیادہ، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا ثواب اپنی جگہ، اس کا خمس دو۔ صرف آغا کوئی مشہور مرجع تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، یہ امام حسن کی حدیث، چنانچہ نیکی کے کام میں آپ کتنا ہی خرچ کر دیں اپنی حیثیت سے 10 گنا زیادہ، اس کا خمس نہیں۔ باقی مراجع اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نیکی کے کام میں اسراف تو صحیح نہیں، لیکن کیا اس کو اسراف کہیں گے؟ یہ تو دسترخوان، غلام کی مدد، یہ تو ایک طرح سے دین کی تبلیغ اس کے ذریعے تھی کہ ان لوگوں کو آل محمد کے قریب کیا جائے۔ حسن مجتبیٰ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ حسن مجتبیٰ میں اللہ نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طرح سے متضاد صفتیں جمع کر دی تھی۔ 1 گھنٹہ پورا ہونے والا ہے، بات پھر بھی نامکمل ہے، بھائی جملہ ذہن میں رکھیے گا، بلکہ ایک جملہ میں کہہ دوں تو شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ جتنے فضائل امام حسن کے ہمارے سامنے آئے اتنے امام حسین کے نہیں آئے، کیونکہ پروردگار کو معلوم ہے کہ حسین سے میں ایک ایسا کام لینے والا ہوں کہ حسین کا ایک کارنامہ کائنات کا سب سے بڑا کارنامہ بنے گا، کوئی اور فضیلت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ کسی نبی سے آج تک یہ جہاد ہو سکا، نہ کسی وصی سے یہ جہاد ہو سکا، نہ کسی ولی سے یہ جہاد ہو سکا، نہ ائمہ طاہرین میں سے خدا نے کسی اور سے یہ جہاد لیا۔ وہ ایک فضیلت حسین کی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے بعد دوسری فضیلتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن حسن مجتبیٰ کا معاملہ ایسا نہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ فضیلتیں سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہمارے یہاں مجلس کا نکتہ ہے، سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض ہوتا تھا پہلے، ابھی بھی ہوتا ہوگا، میں بڈھا آدمی ہوں تو میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے کیے رسول خدا نے، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا مولا علی نے، ایک مرتبہ رسول نے پلٹایا تھا لیکن علی کے لیے، دوسری مرتبہ تو خود علی نے پلٹایا تھا، جو عراق میں آج بھی وہ زیارت ہے، تو مولا علی نے، رسول کا رتبہ بہرحال علی سے زیادہ ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس کا رتبہ زیادہ ہے اس کا معجزہ بڑا ہونا چاہیے، سورج بڑی چیز ہے، چاند چھوٹی چیز ہے، یہ مجلس سے نکتہ ہے، کسی مجلس پڑھنے والے سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کی قسمت میں آیا بھی تو مجھ جیسا اناڑی خطیب، لیکن سن لیجئے، کہا کہ عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ رسول بڑے ہیں تو سورج کا معجزہ رسول کا ہونا چاہیے، علی کائنات میں سب سے بڑے ہیں، وہ رسول کے بعد ہیں، تو چاند سورج سے چھوٹا ہے، اس کا معجزہ علی کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا قرآن میں لفظ بھی ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند قسم سورج کی، حدیث میں ہے کہ یہ رسول ہے، والقمر اور قسم چاند کی جو اذا تلاها جو سورج کے بعد آتا، یہ علی جو رسول کے بعد آتا، مگر معجزے میں ہی ترتیب بدل دی گئی، تو کیا جواب ملتا ہے؟ ممبر سے ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ مجھے مجمع کی اکثریت تو اپنی ہی جیسی نظر آ رہی ہے عمر کے اعتبار سے، جواب یہی تو ہمارے علماء دیتے ہیں نا کہ مسئلہ چھوٹے بڑے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آلریڈی روشنی ہونا، وہاں پہ اگر آپ کو کوئی چیز، کوئی چراغ روشن کرنا ہو، کوئی بلب روشن کرنا ہو تو تھوڑی سی روشنی سے کام چل جائے گا، آلریڈی روشنی، اور جہاں بہت اندھیرا ہو وہاں بہت طاقتور بلب لگانا پڑتا ہے، کیونکہ رسول کے فضائل سارے مسلمان مانتے ہیں، وہاں اتنا پرابلم نہیں ہوگا، اتنا پروپیگنڈا نہیں ہوگا،
رسول کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا چھوٹا معجزہ. علی کے خلاف کیونکہ سارا عالم اسلام اتنا پروپیگنڈا کرے گا, اتنا اندھیرا پھیلایا جائے گا, اتنے پردے ڈالے جائیں گے, اتنے فضائل چھپائے جائیں گے, تو وہاں سورج جیسے چمکتے ہوئے معجزے کی ضرورت ہے. جہاں زیادہ اندھیرا ہے وہاں زیادہ بڑی روشنی چاہیے, جہاں کم اندھیرا ہے وہاں کم روشنی چاہیے. بالکل یہی مسئلہ حسن اور حسین کا سمجھ لیں. حسین کا جہاد کربلا ایسا چمکتا ہوا سورج بنے گا کہ آدم سے قیامت تک حسین کی کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں. وہی ایک کربلا کا معجزہ ہی کافی ہے, حسن نہیں. حسن کے ساتھ یہ ہوگا کہ جگہ جگہ حسن کے فضائل پہ پردہ ڈالا جائے. تو اس لیے حسن کے فضائل کو حسین سے زیادہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا. کل جو ایک جملہ میں نے کہا تھا نا کہ رسول خدا نے کہا میرا آدھا جسم حسن آدھا حسین, تو کہا کہ مثلا نیچے جسم میں ٹانگیں ہوتی ہے حسین کے جہاد کربلا کی طرف اشارہ, وہ ایک بھائی کربلا کی طرف. اوپر کے جسم میں ہاتھ بھی ہے, اوپر کے جسم میں زبان بھی ہے, جو اہم چیزیں ہیں وہ سب اوپر کے جسم میں ہیں, وہ حسن کہا گیا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ علم میں حسن کا علم ہمارے سامنے زیادہ آتا ہے, حسین کا علم کم آتا ہے. ہمارے سامنے کم آتا ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسین کا علم کم ہے. شجاعت اور بہادری میں ایک کربلا کے واقعے کو نکال دیجئے تو حسن کی بہادری آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. جنگ جمل میں, جنگ صفین میں باپ کے ساتھ حسین کے واقعات نظر نہیں آتے. کم نہیں ہے حسین, حسن سے غلط فہمی نہ ہو, لیکن کہہ رہا ضرورت نہیں ہے حسین کی بہادری دنیا کے سامنے دکھانے کی, حسن کی بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. حسین کا علم دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے حسن کا علم ظاہر کرنے کی ضرورت. خطابت تلوار جو ہے وہ ہاتھ سے چلتی ہے, ہاتھ اوپر کے جسم میں. خطابت زبان سے ہوتی ہے اوپر کے جسم میں. ایک کربلا کے واقعے کو چھوڑ کر آقا حسین کے کتنے خطبات ہمارے سامنے, اور جو ہیں بھی تو وہ کیسے ہیں. اب یہ لفظ توہین والا, حسن مجتبیٰ کے خطبات سے احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں, اور ایسے خطبات کے مجمع کو ہلا کے رکھ دیں اور مجمع کو بدل کے رکھ دیں. یہ حسین کے خطبات نہیں ملیں گے آپ کو. نعوذ باللہ پھر توہین والا جملہ نہ بن جائے. حتیٰ کربلا کے درمیان بھی حسین نے جو خطبات دیے لوگوں نے سنے ضرور, اثر نہیں لیا, ایسے ہی بیٹھے رہے, جوش دلاتے رہے. مینا کے میدان میں, کربلا کے راستے میں, خود میدان کربلا پہنچ کر توہین نہ ہو میرے آقا حسین کی میرے الفاظ کے ذریعے, لیکن کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حسین کا کربلا کا جہاد سارے فضائل پہ بھاری تھا, ضرورت نہیں حسن کے خطبات بھرے پڑے. جنگ جمل کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا, دونوں واقعات, باقی باتیں اب کل ہوں گی, بہت وقت ہو گیا. جنگ جمل کے واقعات, دونوں واقعات. پہلا واقعہ کیا, جنگ جمل میں ایک نعرہ لگا تھا جو پاکستان میں بھی ایک زمانے میں لگایا گیا. پاکستان میں عام لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایک نعرہ لگایا جاتا تھا. میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں, نہ وقت ہے, نہ میرا انداز ہے, نہ اس وقت کے حالات میں یہ ایشو اٹھانے کی ضرورت. نعرہ کیا تھا, اماں کی حرمت, اماں کی عزت, جان دے دو اماں کی عزت پہ, اماں کے دوپٹے کو بچاؤ. میدان جمل میں جس اونٹ پر وہ خاتون تشریف فرما تھی, اب بار بار اس اونٹ پر سے لوگوں کو جوش دلا رہی تھی. عرب میں ایک عورت, اور پھر ایسی ہائی اسٹیٹس کی عورت. مولا نے کہا تھا جب تک کہ اس اونٹ کا خاتمہ نہیں ہوگا, یہ جو مخالف فوج ہے نا یہ اپنی جگہ سے ہٹے گی نہیں. جو میں نے کہا نا پاکستان میں جذباتی نعرہ کہ ماں کا بہن کا دوپٹہ, عرب میں اس کے جو محاورے تھے. محمد حنفیہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے فوج کا خاتمہ کر کے اونٹ تک پہنچو. 10 مرتبہ کوشش کی, محمد حنفیہ نے ناکام رہا. آخر میں حسن کو بلایا, حسین کو نہیں, توہین نہیں کر رہا آقا حسین کی. کہا جاؤ حسن بیٹا تم. وہ تلوار لے کے چلے, آنن فانن سارے مجمع کو کاٹ کے پھینک دیا, وہاں تک پہنچ گئے. وقت نہیں ہے ورنہ میں حسن کا اتنا سا معرکہ بھی بہت جوش کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ پڑھتا, لیکن اب ٹائم نہیں رہا. خلاصہ یہ کہ حسن واپس آئے. ہاں پھر وہاں پہ وہ جملہ آپ نے وہ بھی سنا, محمد حنفیہ چھوٹے بھائی, مائیں الگ ہیں لیکن بہرحال ہیں تو بھائی نا.
پیشانی پہ پسینہ آ گیا ندامت کا کہ جو کام میں نہیں کر سکا وہ میرے دوسرے بھائی نے کر دیا. مولا علی نے دیکھا, آپ کو جملہ یاد ہے نا, محمد حنفیہ کو گلے سے لگا کے کہا بیٹا محمد حنفیہ شرمندگی کی یا ایمبیرسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا اور حسن کا کوئی مقابلہ نہیں. اگلا جملہ کیا ہے, تم میرے بیٹے ہو اور حسن رسول خدا کا بیٹا, یعنی جو معرکہ میرا بیٹا نہیں کر سکتا وہ رسول کا بیٹا کرے گا. یعنی تم میں میری بہادری آئی ہے, حسن میں رسول کی بہادری آئی ہے. حسن نے خالی اپنی تلوار نہیں دکھائی, یہ بھی بتا دیا کہ میری تلوار سے اندازہ کرو میرا نانا کتنا بہادر تھا. یہ جملہ بہت اہم ہے کہ تو میرا بیٹا ہے, یعنی میری وراثت تجھے ملی ہے, وہ رسول کا بیٹا ہے, رسول کی وراثت. اللہ, وہ حسن جو ایک حملے میں اپنی شجاعت بھی دکھا دے اور رسول خدا پر لگایا جانے والا یہ اعتراض بھی ہٹا دے کہ رسول خدا نے تو زندگی میں تلوار ہی نہیں چلائی, وہ تلوار چلانا نہیں جانتے, کا حسن کی جہاد کو جھوکا. ایک یہ چیز. دوسرا, جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے, آج میری تقریر تھوڑی دیر سے شروع ہوئی تھی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گھڑی بتا رہی ہے کہ 1 گھنٹہ ہونے والا نہیں. اعلان شدہ ٹائم کے اعتبار سے 10:15 سے 11:15 گھنٹہ ہو گیا, لیکن میں 10:15 پر آج ممبر پہ نہیں آیا تھا. تو یہ آخری جملے, کیونکہ ابھی تو میرے اعتبار سے جشن چل رہا ہے تو میں مصائب نہیں پڑھوں گا. اگلا جملہ سنیے, گرچہ یہ جملہ بھی اگر آپ تفصیل سے پڑھوں تو آپ کو مزہ آتا, لیکن اب وقت نہیں. جس وقت میرے مولا جنگ جمل کے لیے چلے تو رسول خدا کی ایک بیوی مولا سے جنگ کرنے کے لیے چلی, اور بصرہ جنگ جمل بصرہ کے قریب ہوئی. بصرہ میں وہ بہت اہم زیارت ہے زید ابن سوہان کی, جو آپ نجف میں کوفے میں جاتے ہیں, مسجد سہلہ کے سامنے 2 مسجدیں ہیں نا, 2 بھائیوں کی, تو ان میں سے بڑے بھائی زید جو جنگ جمل میں شہید ہوئے. کوفے کے اندر, بصرے کے اندر نہیں, کوفہ, جنگ جمل بصرہ میں ہوئی, واقعہ کوفے کا. اس وقت کوفے کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری. آگے بھی چل کے انہوں نے بہت سارے مسئلے کریٹ کیے. بہرحال تھے رسول خدا کے زمانے کے بوڑھے آدمی. ان خاتون نے کوفے والوں کو خط بھیجا اور کہا کہ تمہاری ماں آ رہی ہے حق کے لیے جہاد کرنے, میرا ساتھ دو. خط آیا, خاتون کا خط آیا, قابل احترام خاتون کا خط آیا, امت کی ماں کا خط آیا. ابو موسیٰ اشعری کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے اس مسئلے میں انوالو نہیں ہونا, کوئی علی کی طرف نہیں جائے گا. مولا بھی آ رہے ہیں بصرے کی طرف, تو کوفے میں خط بھجوائے, خط نہیں 2 آدمی بھجوائے. کون سے 2 آدمی تھے؟ ایک محمد ابن جعفر اور محمد ابن ابی بکر, یہ نہیں مالک اشتر. محمد ابن جعفر جناب زینب کے دیور, جاؤ جا کے کوفے والوں کو میرا پیغام دو. وہ گئے, لیکن مولا کو اندازہ تھا کہ کوفے والے اس خط کی وجہ سے بڑے جوش میں. تو اس کے بعد مولا نے امام حسن اور عمار یاسر کو بھجوائے. امام حسن اور عمار یاسر کا تم جاؤ. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جو مولا کے پہلے 2 نمائندے, کوئی عام آدمی ہے مالک اشتر, کوئی عام آدمی ہے جناب زینب کے دیور عبداللہ ابن جعفر طیار کے بھائی. انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ آقا حسن, کوفے والے بات نہیں مان رہے, کوئی مولا کا ساتھ دینے کو تیار نہیں, کیونکہ ابو موسیٰ اشعری اتنا زیادہ ان کو برین واش کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی ماں کے خلاف میدان میں نہیں نکلنا. کوفہ علی کی حکومت میں شامل ہے, وہ حاکم شام کا صوبہ نہیں ہے, علی کا گورنر ہے ابو موسیٰ اشعری. ہم منع کر رہا, یہ ہمیں انوالو ہی نہیں ہونا اس مسئلے میں, نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ. نیوٹرل ہو جانا. امام حسن اور عمار یاسر مسجد کوفہ میں پہنچے, آپ بھی جاتے. اب یہ دونوں مالک اشتر جیسا آدمی کوئی عام معمولی نہیں ہے, محمد ابن جعفر طیار کوئی عام آدمی نہیں, کا مولا جانے کا فائدہ نہیں. امام حسن مسجد میں پہنچے, ممبر پہ گئے اور وہ عالی شان اور زبردست خطبہ دیا, پڑھنے کے قابل تقریر, اگرچہ پڑھنے سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, بیان طریقہ بھی ایک چیز ہے,
12,000 لوگ اسی وقت گھروں سے تلوار لے کے نکل آئے اور کہا کہ اے حسن مجتبیٰ آپ کا بابا کہاں ہے، ہمیں لے چلیے، ہم آپ کے بابا کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ جہاں ایک آدمی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی حسن کی بہت تقریریں تاریخ میں، لیکن یہ ایک ماسٹر پیس تقریر مانی جاتی ہے۔ پھر ایک جملہ کہہ دوں، توہین آقا حسین نہ ہونے پائے۔ آقا حسین نے آخری حج کربلا جانے سے پہلے اس کا خطبہ مینا میں دیا، اور سنیے آپ، راستے میں خطبے دیے وہ سنیے آپ، کربلا پہنچ کے خطبے دیے سنیے آپ۔ کتنے لوگ اس خطبے سے متاثر ہو کے آتے ہیں اس طرف، اکا دکا نظر آئیں تو نظر آئیں، اور آقا حسن مجتبیٰ کی ایک تقریر نے مجمع کو ہلا پھینکا۔ بالکل اپنے باپ کے نہج البلاغہ کی شان آپ کو آقا حسن کے خطبے میں نظر آئی۔ تلوار دیکھیے، تو میں توہین والا جملہ پھر کہہ رہا ہوں، توہین کی نیت سے نہیں، تو علی سے بڑھ کر تلوار چلا کے دکھا دی جب علی نے یہ کہا کہ بیٹا محمد حنفیہ تو میرا بیٹا۔ خطبے کی بات آئی تو اپنے بابا کی شان جیسی شان دکھا دی۔ اور ایک آخری بات عرض کر دوں آج کی حد تک، کچھ باتیں بھی بہت باتیں سینے میں، خاص طور پہ وہ جملہ کہ حسن کے اس جہاد کو روکنے کے لیے دشمن نے نہ تیر چلائے، نہ تلواریں چلائی، نہ برچیاں چلائیں، عجیب ہتھیار استعمال کیے۔ دو چیزیں، اور یہی دو چیزیں آج ہمارے اور آپ کے خلاف استعمال ہو رہی، یہی دو چیزیں آج ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کے خلاف استعمال ہو رہی، یہی دو چیزیں آج ہمارے اور آپ کے بچوں کے خلاف استعمال ہو رہی۔ کل آخری تقریر ہوگی ان 5 تقاریر کے سلسلے کی، اور کل انشاءاللہ آخری تقریر کے بعد میں مزید پچھتاتے ہوئے یہاں سے جاؤں گا، لیکن مجھے بلانے والے بھی آئندہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور آنے والے بھی، خیر آنے والے تو آنے ہی بند کر چکے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اب سن لیجیے، عام طور پہ طریقہ ہے دنیا کا کہ جو آدمی تلوار چلانے والا ہو وہ مذاکرات یا ٹیبل ٹاک اس کا ماہر نہیں ہوتا۔ اس کے الگ لوگ ہوتے ہیں، اس کے الگ لوگ ہوتے ہیں۔ ڈیفنس منسٹری الگ ہوتی ہے، فورن منسٹری الگ ہوتی ہے، فوجی جرنیل الگ ہوتے ہیں، ڈپلومیٹ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا امریکہ میں ایک بہت مشہور آدمی تھا، میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ، ایک کافر کا موازنہ کہیں امام سے کروں گا، لیکن بطور مثال ہماری جوانی کے زمانے میں ہینری کیسنجر کے نام سے ایک صاحب بہت مشہور تھے، رچرڈ نکسن کے رائٹ ہینڈ تھے اور مذاکرات کے بادشاہ مانے جاتے تھے، فوجی اعتبار سے صفر تھے، لیکن وہ ان کا کام ہی نہیں تھا، وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو یہ ہر جگہ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن آقا حسن کی اہم ترین خصوصیت یہ کہ میدان جنگ میں جنگی جمل کا ایسا سپاہی مذاکرات کے میز پہ آپ دیکھے گا تو اتنا بہترین مصالحت کرنے والا، میں زیادہ بتا نہیں پا رہا ہوں، وقت نہیں، دو بہت چھوٹی مثالیں۔ صلح نامے پہ دستخط جو صلح نامہ امام حسن نے تیار کیا، حاکم شام نے تو کاغذ بھیج دیا تھا کہ آپ لکھیے جو آپ کا دل چاہے، میں دستخط کر دوں گا۔ ایسا کام کون آدمی کرتا؟ وہ کرتا ہے جسے پتا ہے کہ مجھے ماننا تو ہے ہی نہیں، جتنا بھی لکھ لو، جو بھی لکھ لو، بھائی ایک ایک شرط پر بحث تو وہ کرے گا نا کہ جس کا یہ ارادہ ہو کہ اس پہ عمل کرنا، تو کوئی ایسی شرط نہ لکھوا لو جو بعد میں تمہارے خلاف جائے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ مجھے تو اس پہ عمل کرنا ہی نہیں، کاغذ بھیج دیا کہ جو آپ کا دل چاہے آپ اس میں لکھ دیجئے، دستخط میرے ہوں گے۔ تو آقا حسن نے جو ڈرافٹ تیار کیا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، عام تاریخوں میں ہے کہ یہ واقعہ عبداللہ ابن عباس کا ہے، لیکن میں نے بعض اہم اور معتبر تاریخوں میں پڑھا کہ یہ آقا حسن کا ہے۔ اور تھوڑا سا اس میں ایک اور فقہی پہلو بھی، وہ کیا؟ جمل کی جنگ ختم ہو گئی، وہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اونٹ زمین پہ گرا، وہ جو اس کے اوپر ہودہ ہوتا ہے اس سے وہ خاتون زمین پہ آئیں، مولا نے بڑے احترام کے ساتھ ان کو ایک گھر میں بھیج دیا۔ اور اب مسئلہ ہے کہ وہ بصرے میں ہیں، ان کو مدینے بھیجوانا، وہ جانے سے انکار کر رہی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی اور دوبارہ جنگ کروں گی۔ اب مولا نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، عام طور پہ مشہور ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس ہے، وہ رشتے میں بہرحال ان محترم خاتون کے دیور بنتے ہیں، سگے نہیں، رشتے میں پیغمبر کے فرض کزن ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا امام حسن کو بھیجوایا۔ اور تھوڑا سا میں نے کہا اس میں ایک فقہی پہلو بھی نظر آتا،
دیور بہرحال نامحرم ہوتا ہے اور نواسا جو ہے وہ محرم ہوتا ہے، چاہے سوتیلی نانی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس طرح سے بات چیت ہوئی، یہ جو تاریخ میں جملے لکھے وہ بھی بڑے مزے کے جملے ہیں، لیکن اب ٹائم بھی نہیں ہے اور شاید یہ موجودہ حالات میں بیان کرنے کا وقت بھی نہیں۔ وہ خاتون جو اپنی ضد پہ اڑ گئی تھی کہ مجھے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی اور اس جنگ کو دوبارہ آگے بڑھاؤں، آقا حسن نے جا کر اس انداز سے ان سے بات کی اور ان کو کنونس کیا۔ عورت اگر ضد پہ آ جائے اس کو کنونس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ طلاق کے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات جہاں لڑکیاں یا بیویاں زیادتی کر رہی ہوتی ہیں وہ اتنا اڑ جاتی ہیں اپنی ضد پہ کہ پہاڑ سے سر ٹکرانا آسان ہے، اس کی ضد کو چھڑوانا مشکل۔ بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کسی کی توہین بھی نہ ہونے پائے، کسی کے جذبات بھی مجروح نہ ہونے پائے، لیکن اس انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی کہ وہ قائل ہو گئیں، کنونس ہو گئی اور خاموشی سے مدینے چلی۔ علم میں دیکھیے گا 1 2 3 4 5 6 واقعات تو میری زبان پہ مچل رہے ہیں۔ مولا علی کے ساتھ، رسول خدا کے ساتھ لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں اور بھیجا جا رہا ہے حسن کے پاس، حسین کے پاس نہیں، پھر توہین نہ ہونے پائے۔ علم میں دیکھیے گا حسن سے زیادہ حسین، شجاعت میں دیکھیے گا کربلا سے پہلے کی بات، حسین سے زیادہ حسن، خطابت میں دیکھا جائے حسین سے زیادہ حسن، مذاکرات اور مصالحت کے میدان میں دیکھا جائے حسین سے زیادہ حسن۔ صرف وہ کربلا کا واقعہ چونکہ ہونا تھا تو اللہ کو پتا تھا یہ ایک فضیلت کے بعد مجھے ضرورت ہی نہیں ہے حسین کی دوسری فضیلتیں دنیا کے سامنے لاؤں، لیکن حسن کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ حسن صلح نامے کے بعد ایسی کربلا کی تیاری کروائیں گے کہ کاغذ بھیج کر دستخط کرنے والا ساری زندگی پچھتائے گا میں نے کتنی بڑی حماقت کی، میں حسن سے مذاکرات کی میز پہ ہار گئے۔ حسین نے یزید کو میدان میں شکست دی ہے، حسن نے حاکم شام کو مذاکرات میں شکست دی۔ یہ وہ عظیم سردار ہے، یہ وہ عظیم شہزادہ ہے جس کا حق ہم بھی صحیح ادا نہیں کر پائے، تو میں نے چاہا کہ یہ 3 تقاریر ان کے حوالے سے ہو جائیں۔ اب آئیے حسن کے فضائل سے ہٹ کر حسن کے حوالے سے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے 2 بہت اہم پیغام جو کل کی تقریر میں آئیں گے۔ اس کے ساتھ میں نے عرض کیا نا کہ کل کی تقریر میں 2 مسائل بھی آئیں گے، یہ کل کی تقریر کا خلاصہ۔ خدا بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنی جگہ، اور الغوث خلص من النار یا رب اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑھ کر حسن مجتبیٰ کا واسطہ، اور حسن کے واسطے کا مطلب ہے فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ جو مومنین اور مختصر مومنات آج کی اس تقریر میں ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ حسن مجتبیٰ کے چاہنے والوں کی ساری حاجتیں بے نام حسن مجتبیٰ قبول فرما۔ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً حاضرین درس کے مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین جن کے لیے شروع میں نام لیے گئے سال ثواب کے، تمام شہداء ملت اور شہید اور رہبر آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنہ، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، خصوصاً ہمارے ملک ایران کے اندر، ان سب شیعان حیدر کرار کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما، اور ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند حسن مجتبیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔